اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے شہر سیونی کے بہت ہی معزز اور محترم علماء کرام، میرے سامنے دائنی طرف بیٹھی ہوئی ہمارے شہر کی بہت باحیا اور پاکیزہ کردار مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اور میرے سامنے بیٹھے بہت ہی معزز بزرگ، نوجوان اور بہت ہی پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے زندگی کے وہ گوشے، وہ پہلو، وہ فیچرز کہ جن پر کم غور کیا گیا، جن کو کم جانا گیا، اچھی طرح سے نہیں مانا گیا، اچھی طرح سے اس پر نہیں عمل کیا گیا، اور اچھی طرح سے انسانیت کے سامنے نہیں پیش کیا گیا، تو میں ان گوشوں پر آپ کی توجہ پھر سے مبذول کرانا چاہوں گا۔ میں نے جس آیت کا سہارا لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن میں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 107 میں جو پیش کی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو وہ گوشے سیرت کے کہ جس کی وجہ سے آپ رحمت ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمان ملکوں کے لیے نہیں، بلکہ عالمین کے لیے، کہ جتنے ورلڈز ہیں، جتنے وشو ہیں، جتنے عالم ہیں، اگر قیامت تک ان کے لیے کوئی رحمت ہے تو وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو پہلو ذرا دبا دبا سا رہ جاتا ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ اس سال بھی اس پہلو کو میں زیادہ آپ کے پاس ابھاروں، اور میرے نزدیک صرف یہ نہیں کہ میں صرف دہرانے جا رہا ہوں، میرے نزدیک نیت اور مقصد یہ ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بزرگ بھائی، بچے اس کو گہرائی سے ذہن میں بٹھائیں، اپنے عمل میں لائیں، اور اپنے عمل کے ساتھ پھر یہ جو انسانیت ہمارے اطراف ہے، سیونی میں، مدھیہ پردیش میں، بھارت ورش میں، اور دنیا کے 195 کنٹریز میں، 823 کروڑ انسانوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے وہ سارے جلوے، وہ سارے فوائد جن کو آنا چاہیے سامنے، اور جس کے تحت یہ فائدے، یہ رحمتیں عام ہونا چاہیے، تو ان پہلوؤں کو میں آج پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے سورہ انبیاء 107 میں، تو کوئی معمولی تعریف نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے آغاز اس طرح کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے، ارے بھیجا ہے، زبردست طریقے سے بھیجا ہے، زبردست مقام عطا کیا ہے، اور بڑی فضیلت عطا کی ہے، لیکن وہ فضیلت کیا ہے، وہ مقام کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود آگے ارشاد فرماتا کہ اللہ، وہ سوا اس کے کیا ہے کہ رحمت للعالمین، کہ ارے وہ عالمین کے لیے رحمت ہے، کوئی ایک دنیا نہیں، ایک دنیا کے 195 ممالک نہیں، صرف 823 کروڑ لوگ نہیں، عالمین جتنے ہیں، عالمین جتنے ورلڈ ہے، جتنے وشو ہے، ان کے لیے اگر وہ قیامت تک رحمت ہے تو وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس گہرائی، اس گہرائی، اس عظمت اور اس رفعت اور اس بلندی کے ساتھ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف صرف حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ یہ تعارف ہم 823 کروڑ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، فرمایا ہے اور قیامت تک کے لیے فرمایا ہوا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو ذرا مجھے بتائیے کہ ہم نے
مسلمانوں نے، بھارت کے 21 کروڑ مسلمانوں نے اور دنیا کے 200 کروڑ مسلمانوں نے، جو 823 کروڑ میں 200 کروڑ ہے تو 623 کروڑ انسانوں تک ہم نے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت، مرسی، دیا کے طور پر کتنا سمجھ کر عمل کرتے ہوئے پہنچایا۔ میں سوال اپنے آپ سے کر رہا ہوں، میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، اور میں سوال 21 کروڑ مسلمانوں سے کروں گا بھارت کے، اور یہ سوال میرا 200 کروڑ مسلمانوں سے ہے کہ انہوں نے کیا جانا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا بتایا ہے انسانیت کو۔ یہ سبق ان کو بار بار روزانہ اور ہر بار یاد کرنا ہوگا، اور موت تک اس کی پابندی کی کوشش کرنی ہوگی، تبھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور ممکن ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کے حقدار ہو سکیں گے۔ تو آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی عالمین پر غور کیا ہے کیا؟ کہ آپ رحمت ہے، مرسی ہے، دیا ہے عالمین کے لیے، لیکن یہ عالمین کیا ہیں؟ یہ عالمین کون کون سے ہیں؟ اور اس کے لیے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت، دیا اور مرسی ہیں؟ تو آئیے میں ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے عالم 7 ہے۔ فارسی میں بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ شہنشاہ ہفت اقلیم کا، کہ وہ شہنشاہ ہے ہفت اقلیم کا۔ تو وہ ہفت اقلیم، وہ 7، آئیے ہم ایک ایک کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے صرف نام گناتا ہوں، بعد میں ہلکا سا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیے 7 عالمین ہیں بڑے بڑے۔ ہے عالم سماوات، کہ اس کائنات میں، اس یونیورس میں، اس سرشٹی میں بڑے بڑے 7 عالم ہیں، بڑے بڑے 7۔ تو اس میں کا پہلا ہے آسمان، یا آسمان کی وسعتیں، یہ یونیورس یا کاسموس، یہ جو ہمارے اوپر نیچے سارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7 آسمانوں کے لیے رحمت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ رحمت ہیں عالم جنات کے لیے، کہ جنات جہاں بھی ہے، زمین پر ہے، زمین کے باہر ہے، جہاں جہاں رہتے بستے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اگر ان کے لیے بھی کوئی رحمت ہے قیامت تک کے لیے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا عالم انسانوں کا عالم ہے۔ انسانوں کا عالم، یہ جو 195 ملک، 823 کروڑ انسان آج، وہ کئی سو کروڑ جو جا چکے، کئی سو کروڑ جو آنے والے ہیں، ان کے لیے بھی اگر رحمت، دیا اور مرسی اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا عالم۔ چوتھا عالم عالم بحر، بحر سمندر، بحر سمندر، بحر اوشنز، تو ورلڈ آف اوشنز، سمندروں کے وشو کے لیے اور سمندروں کے عالم کے لیے بھی اگر کوئی رحمت ہے تو وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے آئیے، نمبر 5، عالم نباتات، پودے، درخت، جھاڑ وغیرہ، جسے آپ ونسپتی وشو، جسے آپ بوٹینیکل کنگڈم کہہ سکتے ہیں، تو اگر ان کے لیے بھی کوئی رحمت ہے قیامت تک تو وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے آئیے، عالم نمبر 6، وہ ہے حیوانات کا عالم، جسے آپ کہیں گے پرانیوں کا وشو، جسے آپ کہیں گے اینیمل کنگڈم۔ جسے کہتے ہیں عالم، جسے آپ ہندی میں کہیں گے کہ وہ پروت اور وہ واڑونٹ یا ریگستانی حصے کہ جہاں کوئی رہتا بستا نہیں ہے، یا جسے آپ انگلش میں کہیں گے بیرن لینڈز، جسے آپ کہیں گے ڈیزرٹس۔ تو ان بیرن لینڈز، ماؤنٹینز، ڈیزرٹس،
ان کے لیے اگر قیامت تک کوئی رحمت ہے تو وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ذرا مجھے بتائیے کہ کتنے 200 کروڑ مسلمانوں میں سے کتنوں نے معلوم کیا کہ یہ 7 عالمین کے لیے رسول اللہ رحمت کیسے ہیں؟ ان کی رحمت کو کیسے واضح کیا جائے؟ ان کی رحمتوں کے جلوے گہرائی میں جا کر سائنس کی مدد سے پوری روشنی میں دریافت کر کے ریسرچ کر کے کیسے معلوم کیا جائے، کیسے بتایا جائے 823 کروڑ کو؟ کیونکہ دنیا پیاسی ہے رحمت کی، دنیا دیکھ رہی ہے اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف کہ ان کی رحمت کیا ہے۔ تو ان کی یہ رحمت، ان کی یہ مرسی، ان کی یہ دیا ہم 823 کروڑ کو پہنچا رہے ہیں کیا؟ اور ہم نے کبھی سوچا ہے کیا کہ دنیا کے رابرٹ ریٹا، دنیا کے رمیش رشمی اور افسوس رشید رشیدہ، ان کو بھی یہ 7 عالمین کی ٹھیک سے تعارف حاصل ہے کیا؟ اور ٹھیک سے اس کا ادراک، اس کی سمجھ، اس کی پہچان ہوئی ہے کیا؟ اس کے مطابق عمل کیا گیا ہے کیا؟ اور اس کے مطابق پھر 623 کروڑ تک یہ رحمت عام کی گئی ہے کیا؟ تو آپ دیکھیے بہت سنجیدہ سوال مجھے اور آپ کو روزانہ اپنے آپ سے کرنا پڑے گا، آپ کی بیوی کو، آپ کے شوہر، آپ کی شوہروں کو، سب کو یہ سوال، 200 کروڑ کو یہ سوال اپنے آپ سے کرنا پڑے گا کہ یہ سچائی اچھی طرح سے جان کر، رحمت کو مان کر، رحمت کو زندگی میں اتار کر، رحمت کو عام کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے کیا؟ اور یقین جانیے، پوری طرح سے گرہ میں باندھ لیجئے کہ اگر میں اور آپ اللہ کی اتاری ہوئی رحمت اور رسول اللہ کی عطا کی ہوئی رحمت اس کو اگر نہیں لیں گے اور نہیں تقسیم کریں گے تو یاد رکھیے، اگر رحمت نہیں لی گئی اور رحمت نہیں دی گئی تو زحمت ملے گی اور زحمتوں کا سامنا ہوگا۔ بہت صاف اصول ہے کہ رحمت لیجئے، رحمت بانٹیے، زحمت سے بچیے اور زحمت سے بچائیے، اور آنے والی زحمتوں سے بچیے۔ تو دیکھیں یہ ہے وہ اصول کہ جس اصول کے تحت ہم کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہوگا، ماننا ہوگا اور اس کو پہنچانا ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے کہ میں تعریف کروں، آپ تعریف کریں، تعریفوں کے پل باندھے، لیکن عمل سے خالی ہوں، 200 کروڑ عمل سے خالی ہوں، جتنی گہرائی اور گہرائی سے عمل ہونا چاہیے، اور 623 کروڑ کو عمل نہ بتائیں، 623 کروڑ تک وہ رحمت نہ پہنچائیں، اور کوئی ہلکا سا جملہ پیش کریں۔ میں اسے ہلکا سا جملہ سمجھتا ہوں، کون سا؟ جو بہت متنازع، ڈسپیوٹیڈ بنا دیا گیا، I love محمد۔ پہلی بار یہ جملہ لایا گیا اور پہلی بار پھر دیکھیے اتنے مسائل پیدا ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مت کہیے کہ صرف I love محمد، یہ کہیے کہ محمد فار آل، محمد فار 823 کروڑ، یہ کہیے کہ پروفٹ فار آل۔ ارے یہ جملہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ جملہ صرف جملہ کی حد تک نہیں، عمل کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، قرآن کو، حدیث کو عربی سے سمجھ کر گہرائی سے لے کر دینے کا ہونا چاہیے تھا۔ قرآن اور حدیث سے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتیں اور رسول اللہ کی عملی رحمتیں وہ لے کر سب کو پہنچانے کا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ صرف جملہ بازی ہم نہیں کرتے، جملہ بازی ہم نہیں کریں گے، ہم تو عمل لیں گے اور عمل پیش کریں گے، ہم تو رحمت لیں گے اور رحمت پیش کریں گے۔ بھارت کے 146 کروڑ بھائی بہن، ہم ان تک رحمت پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ان کی زندگی میں رحمت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو مسائل سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو پرابلم سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کی سمسیایں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کس سے؟ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک سے۔ تو ہمارا جملہ، ہمارا نعرہ عمل کے ساتھ اتنی گہرائی اور اتنی وسعتوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو چھوٹے نعرے مت لگائیے، چھوٹے نعروں سے اشتعال مت لائیے، اور چھوٹے نعروں سے تعارف اللہ کے لیے ہرگز مت کیجیے۔ میں یہ پہلے تو گزارش کرنا چاہتا ہوں، پھر ذرا آگے آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے مجھ سے کہا گیا کہ میں خاص طور پر مسائل پر بات کروں کہ ہمارے پریے بھارت کے یہ جو 146 کروڑ بھائی بہنیں، ان کے مسائل کیا ہے،
اور دنیا کے بھی لوگوں پر ہم غور کریں گے کہ وہ 623 کروڑ کے مسائل کیا ہیں، پرابلم کیا ہے، سمسیایں کیا ہے. تو میں 5 نکات کے تحت پہلے بات پیش کروں گا 623 کروڑ کے بارے میں، اور آخری حصے میں 200 کروڑ کے بارے میں بتاؤں گا کہ دیکھیے ان کو بھی جو ہے تو اپنے مسائل حل کرتے کرتے دوسروں کے لیے رحمت، دوسروں کے لیے دیا اور دوسروں کے لیے مرسی کس طرح بننا ہوگا. تو آئیے پہلے غور کرتے ہیں 5 نکات پر. 5 نکات پر غور کرنے سے چلیے میں ایک ہلکا سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب مسلمان 200 کروڑ مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بات کریں گے تو 623 کروڑ یہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے ان کے نبی ہے اس لیے تعریفیں کرتے رہیں گے. تو میں نے ایک مثال جو پہلے بھی دی تھی آج پھر دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کو بار بار یاد کیجئے اور بتائیے پورے ہمارے رابرٹ ریٹا رمیش رشمی بھائی بہنوں کو کیا کہ صرف مسلمان نہیں، دنیا میں جب جب سلیم الفطرت، صحیح العقیدہ اور غیر جانبداری سے نان بائسڈ جسے کہیں گے غیر متعصب سوچنے والوں نے سوچا، دیکھا، تاریخ کا جائزہ لیا تو وہ چیخ اٹھے کہ پوری دنیا میں آج تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل رحمت کی شخصیت آئی ہی نہیں، اور رحمت کا، دیا کا، مرسی کا ایسا کام ہوا ہی نہیں. چلیے میں ایک ہی مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا مسائل کے حوالے سے. آپ کو میں نے پچھلے سال بھی وہ بات بتائی تھی، وہ نام آپ جانتے ہیں دی 100. وہ کتاب کا نام آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں کہ 1978 میں دنیا میں ایک کتاب نے تہلکہ مچا دیا انگلش میں کہ دی 100 کہ ٹاپ کے 100 کون ہیں دنیا میں. کس نے لکھی؟ وہ کسی مسلمان نے نہیں لکھی، کسی عرب نے نہیں لکھی، کسی رسول اللہ کو ماننے والے نے نہیں لکھی. وہ کتاب لکھی امریکہ کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ، امریکہ کے ایک بہت بڑے ہسٹورین جس کا نام ہے مائیکل ہارٹ. مائیکل ہارٹ نے وہ کتاب لکھی، اور صرف کتاب لکھی نہیں، اس نے اس کے لیے غضب کا کام کیا. پتہ ہے اس نے کیا کام کیا؟ اس کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا تو جناب اس نے جو کام کیا ہے میں بتاؤں کہ اس نے 20 سال تک اسٹڈی کی. 20 سال تک. میں 200 کروڑ مسلمانوں سے بڑی عاجزی سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں 200 کروڑ مسلمانوں سے بات دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جاننے کے لیے 20 سال میں کتنا پڑھا؟ ذرا اپنے 20 سال کا جائزہ لیجیے. تو مائیکل ہارٹ 20 سال تک ہسٹری کا مطالعہ کر رہا ہے. اس کی بک کا نام، پورا نام کیا ہے پتہ ہے؟ اس نے لکھا کہ دی 100 رینکنگ. انگلش میں اس کی کتاب کا نام ہے رینکنگ آف موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان دا ہسٹری. اس نے کہا کہ پوری تاریخ میں سب سے زیادہ اثر ڈالنے والے کون سی شخصیتیں، میں ان کا جائزہ لے رہا ہوں، میں ان کا جائزہ لے رہا ہوں. تو اس نے یہ پورا نام رکھا ہے. اس کا شروع کا چھوٹا سا نام دی 100 ہے لیکن آگے یہ جملہ ہے. تو آئیے مائیکل ہارٹ ایک عیسائی، ایک کرسچن، امریکہ کا رہنے والا 20 سال تک پڑھ رہا ہے جناب لوگوں کے بارے میں کہ دنیا میں 5000 سال میں 5000 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جو باضابطہ سند کے ساتھ سرٹیفائیڈ پرمان کے ساتھ جو تاریخ اور ہسٹری اور اتہاس ملتا ہے اسے 5000 سال کا ہے. باقی چیزوں کا اتہاس نہیں ملتا. تو 5000 سال کی ہسٹری میں جب اس نے 20,000 لوگ چنے، 20 سال تک اسٹڈی کی، 20,000 لوگ پہلے چنے، اور آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ اس نے اس کے لیے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے معلوم؟ $1 ملین. ملین کتنے کا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ. اور ڈالر 1978 میں بھی 40 روپے کے اوپر تھا، آج تو وہ 88 کے اوپر ہے. تو آج سے اس نے کتنے 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو اس وقت اس نے $10 لاکھ خرچ کیے تھے، اور اس کے بعد 100 لوگوں کو اس نے چنا تھا 20,000 میں سے، اور 20,000 میں سے جو اس نے 100 لوگ چنے دی 100.
اور دی 100 میں سے پہلا نمبر اس عیسائی نے، کرسچن نے، امریکہ والے نے کئی لوگوں پر غور کرنے کے بعد جو نمبر دیا رینکنگ میں، میرٹ میں، تو وہ کسی اور کے لیے نہیں، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے لیے، کہ اس نے کہا کہ پوری ہیومن ہسٹری میں، پوری انسانی تاریخ میں، پوری مانوتا کے اتہاس میں اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو اتنا زیادہ اثر، اتنا زیادہ پربھاؤ اور اتنا زیادہ ایفیکٹ کسی کی زندگی کا نہیں ہوا، کسی کی بھی زندگی کا نہیں۔ اس نے باضابطہ سے پورے وہ دلائل دیے ہیں اور اس کے بعد اس کو پیش کیا، نمبر 1 پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا۔ اگر وہ ان کو 1 نمبر نہیں بھی دیتا تو ان کا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت پہلے فرما چکا، 1460 سال پہلے، کہ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ارے ہم نے تو آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن لوگ بھی مانتے ہیں اور کھلے ذہن سے مانتے ہیں۔ تو اس حصے سے آپ دیکھیے کہ جب وہ مانتا ہے، جانتا ہے، لکھ رہا ہے اور عام کر رہا ہے، تو یہ 200 کروڑ مسلمانوں کو کیا ہوا؟ یہ کیوں نہیں سیرت پڑھتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں حدیث پڑھتے ہیں؟ اور یہ کیوں نہیں قرآن کے آئینے میں رحمت عالمین کو دیکھتے ہیں؟ اور یہ کیوں نہیں 200 کروڑ لوگ 623 کروڑ کے سامنے رحمت کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ سوال ہم سب سے ہے، یہ سوال آج بھی ہے، یہ سوال قیامت میں بھی ہوگا، یہ سوال محشر بھی ہوگا کہ مانتے تو تھے لیکن ٹھیک سے جانتے تھے کیا؟ مانتے تو تھے لیکن ٹھیک سے عمل کرتے تھے کیا؟ مانتے تو تھے لیکن وہ 623 کروڑ کو پہنچانے کی کوئی کوشش کی کیا؟ آپ دیکھیے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اگر ہم عمل نہیں کریں گے، اور عمل کر کے آپ کی رحمت کو پہنچانے کی کوشش نہ کریں گے۔ تو یاد رکھیے، مجھے، آپ کو، ہمارے شوہر کو، بیوی کو، بچوں کو، سب کو یہ کام کرنا ہی ہوگا رحمت پہنچانے کا۔ چلیے آگے آئیے، میں وہ جو 5 نکات کہ دنیا کے 623 کروڑ کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل سے، پرابلم سے، سمسیاؤں سے بچانے کے لیے جو بنیادی اصول دیتے ہیں قرآن کی روشنی میں، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ 5 نکات، 5 پوائنٹس میں نے لیے ہے کہ جس میں ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دیکھو رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کو عالمین والوں کے سامنے پہنچانے کے لیے کیا بنیادی 5 نکات پیش کیے۔ چلیے غور کیجیے۔ پہلا نقطہ، پہلا مدعا اور پہلا پوائنٹ ہے کہ نرمتی، خلق، کریشن، کہ جو 823 کروڑ کی نرمتی، خلق، کریشن ہے، تو پہلے اس کو سمجھیے، نمبر 1۔ نمبر 2 خالق، جسے سمجھانے کے لیے ایشور بھی کہیے، گاڈ بھی کہیے، سمجھانے کے لیے، جیسے فارسی میں آپ خدا بھی کہتے ہیں، تو سمجھانے کے لیے کہیے کہ وہ اللہ، ایشور، خدا، اس کی حیثیت کیا مانی سمجھی گئی، کیا جانی گئی اور کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے 623 کروڑ کو۔ نمبر 2۔ نمبر 3 مقصد، ایم، آبجیکٹیو، کہ وہ زندگی کا مقصد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گہرائی سے عمل کر کے بتایا ہے اور اس سے کامیابی کا راستہ دیا ہے۔ تو مقصد کیا ہے زندگی کا؟ تو ایم آف لائف، زندگی کا مقصد، آبجیکٹیو آف لائف، جیون کا ادیش، وہ ٹھیک سے سمجھ کر پہنچانا پڑے گا۔ نمبر 3۔ نمبر 4 مارگ، وے، راستہ، کہ وہ راستہ کیا ہے رحمت کا، کہ جو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں سے لے کر ساری انسانیت کو پہنچایا ہے، تو وہ بتانا پڑے گا اچھی طرح سمجھ کر عمل کرتے ہوئے۔ نمبر 4۔ اور نمبر 5 انت، اینڈ، انجام، کہ زندگی کا انجام کیا ہے، اینڈ کیا ہے، انت کیا ہے، اس کے بارے میں رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایتیں اور کیا معلومات اور کیا رہنمائی اور کیا روشنی دی ہے، وہ اچھی طرح سے سمجھ کر جو ہے 623 کروڑ کے سامنے پہنچانا ہوگی۔ تو آئیے اس پر اب ذرا سا غور کرتے ہیں کہ ہندی میں اگر آپ کہیں کہ نرمتی، نرماتا، ادیش، مارگ، انت، اردو میں آپ کہیں خلق، خالق، مقصد، راستہ، انجام، انگلش میں آپ کہیں کریشن، کریٹر، ایم، وے، اینڈ۔ تو اب ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں پہلی جو بنیاد ہے کہ کریشن،
کہ یہ جو نرمتی ہے بھارت کے 146 کروڑ، دنیا کے 823 کروڑ، اور اس میں جناب 200 کروڑ مسلمان، تو یہ سب کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے اور رحمت عالمین واضح کرتے ہیں کہ یہ سب ایک ماتا پتا کی سنتان ہے، یہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، یہ سب چلڈرن ہے ایک پیرنٹ کی۔ وہ ماتا پتا، وہ پیرنٹ اور وہ والدین کون ہیں؟ آدم اور ہوا، ایڈم اینڈ ایو، اور سنسکرت میں کہتے ہیں بھوشیہ پران اور بھاگوت پران میں آدم اور حویہ۔ تو اب دیکھیں یہ سچائی ہم کو لوگوں کے پاس پیش کرنا پڑے گا کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ہم سب 823 کروڑ آپس میں بھائی بہن ہیں، اور ہم سب کو موت تک ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن یہ صرف جملے نہیں ہونا چاہیے، مجھے، میرے گھر والوں کو، یہ 200 کروڑ مسلمانوں کو 623 کروڑ سے اسی محبت اور یقین کے ساتھ یہ بات پہنچانا ہے کہ اے بھائیوں بہنوں، ہم سب کو ایک دوسرے کی خدمت اور محبت کے لیے کام کرنا ہے موت تک۔ تو اب دیکھیے وہ پہلی مدعا، پہلا اصول اور پہلی بات۔ دوسرا، نرماتا، کریٹر، خالق کون ہے؟ وہ ایک ہی ہے، لوگ مانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سب کا مالک ایک، ٹھیک سے مانتے نہیں ہیں۔ ارے وہ سب کا مالک ایک ہی ہے، اللہ، جس کا اصل نام ہے اللہ۔ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں ایشور، سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں گاڈ، سمجھنے کے لیے فارسی میں کہہ سکتے ہیں خدا، لیکن وہ ایک ہی اللہ ہے، اور وہی مالک ہے، وہی آقا ہے، وہی حاکم ہے، وہی نگران ہے۔ تو آپ دیکھیں اس تعارف کے ساتھ ہم کو یہ مدعا بھی ہمارے سارے 146 کروڑ بھائی بہن اور 823 کروڑ، یا جس میں سے 623 کروڑ وہ ہمارے جو رابرٹ ریٹا، رمیش رشمی بھائی، ان تک پہنچانا ہی ہوگا۔ تو آپ دیکھیں یہ بات بھی اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے، ٹھیک۔ دوسری بات کہ نرمتی، نرماتا ہو گیا، خلق، خالق۔ تیسرا، ایم، مقصد، ادیش، کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، جیون کا ادیش کیا ہے، ایم آف لائف کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ صاف فرما چکا قرآن میں 40 سے زیادہ مقامات پر ہے کہ یہ زندگی، یہ جیون، یہ لائف ہم نے آپ کو امتحان کے لیے دی ہے۔ لائف از فار ایگزامینیشن، جیون پریکشا کے لیے ہے، زندگی امتحان کے لیے ہے، اور بہت چھوٹا سا امتحان ہے، 60 سے 80 کا بس۔ عام طور پر جو ایوریج، عام طور پر جو سراسری، اور عام طور پر جو زندگی ملتی ہے وہ 60 سے 80 کی ملتی ہے، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ 60 کے بعد لوگ اکثر یا تو ٹیڑے ہوتے ہیں یا آڑے ہو جاتے ہیں۔ تو زندگی بہت مختصر ہے، زندگی بہت چھوٹی ہے۔ تو اس چھوٹی سی زندگی کے لیے مقصد اچھی طرح سے جاننا کہ ہاں یہ 60 سے 80 کی زندگی آزمائش، امتحان اور پریکشا کے لیے۔ چلیے تیسرا اصول، چوتھا اصول، چوتھا مدعا، چوتھا نقطہ وہ ملتا ہے کہ دیکھو زندگی گزارنے کا راستہ کیا ہے، راستہ مارگ، راستہ وے، وہ کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پیش کر چکا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث اور سیرت سے بتا چکے۔ اور دیکھیں ایک بنیادی بات ذہن میں یہ بھی ہمیشہ رکھیے کہ قرآن مجید لفظوں کا ہدایت نامہ ہے۔ قرآن مجید لفظوں کا، احکامات کا، فرامین کا، اور جو فرمان ہے، کمانڈز ہے، آرڈرز ہے، اس کا ہدایت نامہ ہے۔ لیکن ایک چلتا پھرتا قرآن بھی ہے، ایک چلتا پھرتا قرآن ہے، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ چلتے پھرتے قرآن کے ذریعے ہم اس لفظوں کے قرآن کی عملی صورت دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے جناب وہ جو وے آف لائف ہے اس کو دیکھیے قرآن سے، اس کو دیکھیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے، اور پھر صرف دیکھیے نہیں، جانیے، عمل کیجئے، اور 623 کروڑ کو پہنچائیے۔ یہ کرنا ہی ہوگا، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اس کو چھوڑتے ہوئے اللہ کے پاس محشر میں صحیح، جامع، کامل جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اچھی طرح اللہ کے لیے اچھی طرح اس کو ذہن میں بٹھائیے کہ ہم کو یہ وے آف لائف اچھی طرح سے بتانا پڑے گا۔ اچھا، یہ وے آف لائف، زندگی کا راستہ، جیون کا مارگ کس چیز سے ملتا ہے؟ دو ذرائع، قرآن اور حدیث۔ قرآن تھیری ہے اور حدیث پریکٹیکل ہے، حدیث اور سیرت۔ تو سب سے جامع کامل رحمت کی تھیری
اور سب سے جامع کامل رحمت کی پریکٹیکل وہ قرآن اور حدیث ہے. تو آپ دیکھیں اس طرح ہم کو پیش نہ کرنا پڑے گا. اچھا اس تھیوری اور پریکٹیکل کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے اسلام. اسلام کے 3 تعارف آپ لے سکتے ہیں اور پہنچا سکتے ہیں 623 کروڑ کو. اسلام کا ایک تعارف ہے امن، شانتی، پیس. اسلام کا ایک تعارف ہے تحفظ، سیکیورٹی، سرکشا. اور اسلام کا تیسرا تعارف ہوگا سمرپن، حوالے ہونا، سرنڈرنس. تو آپ دیکھیں یہ 3 طرح سے آپ کو اسلام کی تعریف لے کر تعریف کو سمجھانا پڑے گا. پھر اب آگے آئیے اسی چوتھے نقطے میں کہ کیا ہے راستہ، کیا ہے مارگ، کیا ہے وے. تو آپ کو 7 نظام ملتے ہیں. 7 نظام یعنی وہ جو بات مجھ سے کہی گئی کہ مسائل جو ہے مسائل، وہ مسائل کے حل کے لیے راستہ کیا ہے. تو اب میں وہ 7 نظام بتاتا ہوں کہ جس میں مسائل آتے ہیں، سمسیایں آتی ہے، پرابلم آتے ہیں، اور ان کو حل کرنے کا ذریعہ بھی، طریقہ بھی، عمل بھی قرآن مجید کی ہدایتوں میں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل عملی زندگی میں. کیا کیا ہے وہ 7 ویوستھا، 7 سسٹم، 7 نظام. تو سنیے، پہلا نظام ہے تعلیمی نظام، جسے آپ کہیں گے ایجوکیشنل سسٹم، شکشا ویوستھا. دوسرا نظام ہے نیتک ویوستھا، موریلٹی سسٹم، اخلاقی نظام. تیسرا نظام خاندانی نظام، فیملی سسٹم، کوٹمبک یا پاریوارک ویوستھا. چوتھا ہے سماجی نظام، سوشل سسٹم، ساماجک ویوستھا. پانچواں ہے آرتھک ویوستھا، معاشی نظام، اکنومیکل سسٹم. یہ پانچواں. اور چھٹا نیائے ویوستھا، جوڈیشل سسٹم، عدالتی نظام. اور 7واں ہے ایڈمنسٹریٹو سسٹم، پرشاسنک ویوستھا، حکومت یا سیاست کا نظام. تو یہ وہ 7 نظام ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت والی کتاب قرآن کریم اور رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی زندگی میں ملتا ہے. اب ذرا اس پر غور کیجئے کہ شیکشنک ویوستھا، شکشا ویوستھا یا تعلیمی نظام یا ایجوکیشنل سسٹم، کیا اس کے سلسلے میں ہدایتیں ہیں؟ ٹھیک. تو اس کے سلسلے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کا جو نظام اللہ نے دیا ہے، اس کے رسول نے دیا ہے، تو اس میں آپ ذرا غور کیجئے. آپ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، بہت گہرائی سے پڑھنا ہے، عربی سیکھ کر پڑھنا ہے. میں پھر سے آج بھی وہ سبق لے کر اور دے کر جانا چاہتا ہوں کہ ہم سب مسلمان بھائی بہنوں کو، 200 کروڑ مسلمان بھائی بہنوں کو عربی سیکھنی ہے، عربی سیکھنی ہے، عربی سیکھنی ہے. عربی کے بغیر قرآن مجید نہیں جانا جا سکتا، عربی کے بغیر حدیث نہیں سمجھی جا سکتی، عربی کے بغیر قرآن حدیث پر صحیح عمل نہیں کیا جا سکتا، عربی کے بغیر وہ رحمت قرآن پاک کی اور رحمت حدیث اور سیرت کی نہیں لی جا سکتی. تو سب سے گہرائی کے ساتھ جو کام کرنا ہوگا عربی سیکھنی ہوگی. عربی سیکھ کر آپ ذرا غور کیجئے کہ قرآن مجید میں تعلیمی نظام کے لیے اور شکشن ویوستھا کے لیے کیا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حکم میں پہلے لفظ ارشاد فرمایا کہ اقرا، ارے پڑھو، ریڈ، ابھیاس کرو، شکشا لو. تو اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم، پہلے حکم کی پہلی آیت تعلیم لینے کے سلسلے میں ہے، اور سب سے پہلے عربی، عربی کے ذریعے قرآن، عربی کے ذریعے حدیث. ہاں، زندگی گزارنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے کوئی ایک تعلیمی نظام بھی حاصل کرنا پڑے گا، کوئی ایک تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھنا پڑے گا. تو یہ 3 طرح کی تعلیم لازماً ہم کو لینی پڑے گی، لازماً عربی کے ساتھ، قرآن حدیث کے ساتھ. تو پہلے یہ لے لیجئے. دوسرا ہم نے جو جانا 7 نظام سے، تو دوسرا ہے کہ اخلاقی نظام کیا ہونا چاہیے، نیتک ویوستھا، موریلٹی سسٹم. دیکھیں اخلاق کا اتنا اونچا معیار اللہ اس کے رسول نے دیا ہے کہ تم سب 823 کروڑ لوگ، پہلے کے سارے کئی کروڑ، آنے والے کئی کروڑ، ایک ماں باپ کی اولاد ہو. کیا رشتہ ہے جناب، کہ تم سب بھائی بہن ہو 195 دیشوں میں، تم سب بھائی بہن ہو بھارت میں 146 کروڑ، اور تم سب بھائی بہن ہو جو پہلے بھی آتے رہے آدم اور حوا کے بعد، آج بھی اور قیامت تک جو آئیں گے. تو دیکھیں ایسی محبت، ایسی اپنائیت
اور ایسی اپنائیت کے ساتھ، ایسی محبت کے ساتھ 2 کام کرنا ہوگے. تو یہ جو نقطہ ہے نا نیتک ویوستھا کا، تو اس میں سب سے محبت اور سب کی خدمت، یہ ہے اصول، یہ کام. اور یہ ہے مسائل کا حل کہ اگر آپ سب سے محبت کریں گے، سب کی خدمت کریں گے، تو مسئلہ کیا ہے؟ دشمنی کاہے کی، بیر کاہے کا، نفرت کاہے کی؟ تو یہ پیغام ہم 200 کروڑ بھی لیں گے اور 623 کروڑ کے پاس یہ ہم پیش کریں گے کہ دیکھو دوسرا یہ نظام ہے نیتک ویوستھا کا، اخلاق نظام کا، موریلٹی سسٹم کا. تیسرا نظام فیملی سسٹم، خاندانی نظام، پاریوارک ویوستھا، کہ پریوار میں، خاندان میں، فیملی میں 8 طرح کے رشتے ہوتے ہیں. 8 طرح کے، ماں باپ، شوہر بیوی، بھائی بہن، بیٹا بیٹی. تو 8 طرح کے جو رشتے ہیں، تو یہ رحمت والے، ایک دوسرے کو فائدہ دینے والے، مسائل سے بچنے اور بچانے والے، اور رحمتیں دینے والے کب ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو احکام دیے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت عالمین کے ذریعے جو سب کے حقوق بتائے 8 رشتوں کے، تو اس کو گھر میں برتا جائے، فیملی سسٹم میں، خاندانی نظام میں، پاریوارک ویوستھا میں. تو آپ دیکھ کتنا پیارا نظام جامع کامل دیا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں گہرائی سے اس کی مثالیں دوں، ورنہ میں آپ کو بتاتا مثالیں دے کر کہ ماں کا مقام، باپ کا مقام، بھائی بہنوں کا مقام، لڑکے لڑکی کا مقام، بیوی شوہر کا مقام. بس ذہن میں لا لیجئے اور ساری ہدایت ہے. ٹھیک، چلیے آگے آئیے. چوتھا جو نظام اللہ نے دیا رحمت والا، اور رسول اللہ نے رحمت کا چلا کر دکھایا، وہ ہے سماجی نظام، سماج ویوستھا، سوشل سسٹم. گھر کے دائرے کے بعد پڑوسی. اب پورے بھارت میں ایک مہم چلنے والی ہے، حقوق ہمسایہ، پڑوسیوں کے حقوق، تاکہ ہم پورے بھارت ورش کے 146 کروڑ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے بنے، دشمنی کرنے والے، نفرت کرنے والے نہ بنے. ورنہ لوگ چاہتے ہیں کہ دشمنی ہو، 146 کروڑ میں نفرت ہو، نفرت پھیلے. نہیں، ہم محبت پھیلانا چاہتے ہیں، ہم خدمت خلق پھیلانا چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی عزت احترام پھیلانا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیے وہ نظام ملتا ہے چوتھے میں کہ گھر کے دائرے کے بعد پڑوس، پڑوس کے دائرے کے بعد رشتہ دار، اس کے بعد معاشرے کے غریب، مسکین، اور یہاں تک کہ مسافر. قرآن مجید میں کئی جگہ ہے کہ ارے رشتہ دار ہے، غریب ہے، مسافر ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، ان سب کے حق آپ پر ہے کہ میرے پیسے میں، میرے گھر والوں کے پیسے میں ان کا ایک حق ہے. تو اس طرح بھی جو ہے اس رحمت کے نظام کو واضح کرنا پڑے گا، تو سمسیائیں، مسائل، پرابلم دور ہوں گے. یہ چوتھا نظام. پانچواں نظام آرتھک ویوستھا، اکنومیکل سسٹم، معاشی جو ہے نظام. اس میں تو اتنی کمال کسی 2 بڑی بڑی ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 لاکھ مربع میل میں 10 لاکھ اسکوائر مائلز میں اور رحمت کا نظام چلا کر دکھایا ہے. کہ آپ نے بتایا کہ دیکھو ایسا معاشی نظام چلاؤ کہ جس میں سود کا چلن نہیں ہونا چاہیے، بیاج کی پرنالی نہیں ہونا چاہیے، انٹرسٹ کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، اور ایمانداری اور سچائی کا بول بالا ہونا چاہیے. تو 2 بہت اہم اصول آرتھک ویوستھا، اکنومیکل سسٹم، معاشی نظام کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں. کتنے مسائل ہیں ہمارے بھارت ورش کے، کتنے مسائل ہیں ہمارے 146 کروڑ کے، کتنے مسائل ہیں ہمارے 823 کروڑ بھائی بہنوں کے. اس لیے کہ سود کا نظام، سود کا نظام اور بے ایمانی ہے ایمانداری کی جگہ، سچائی کی جگہ جھوٹ کا دورہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سے پہلے یہ رحمت کا نظام بنایا ہے. اور چھٹا نظام ہے عدالت کا نظام، جسے کہتے ہیں نیائے ویوستھا، جسے کہتے ہیں جوڈیشل سسٹم. تو جوڈیشل سسٹم تو موجود ہے، لیکن مسائل اتنے ہیں کہ جناب اندازہ آپ نہیں کر سکتے. میں صرف ایک فیگر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے بھارت میں شہر کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، اسٹیٹ کی سطح پر اور سپریم کورٹ تک 7 کروڑ سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہے. 7 کروڑ سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہے. اب 7 کروڑ کیسز ہے تو کتنے کروڑ لوگ لڑ رہے ہیں آپ اندازہ کیجیے. تو کتنے خاندانوں کی زندگی اجیرن ہے، مشکل میں ہے، سمسیاؤں میں ہے. اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نیائے ویوستھا اور جوڈیشل سسٹم دیا تھا، تو اس میں جناب وہ 10 لاکھ مربع میل میں رسول اللہ کے 10 سالہ نظام رحمت میں، نظام مصطفیٰ میں صرف 9 کرائم ہوئے، 9 کیسز. اور کوئی غریب نہیں تھا، کوئی پریشان نہیں تھا،
کوئی مصیبت میں نہیں تھا، تو ویسا رحمت کا نظام جو ہے ہم کو یہ چھٹے اس میں بھی لانا پڑے گا، نیائے ویوستھا میں آخری جو نظام میں آخری کچھ منٹوں میں رکھنا چاہتا، آخری 2-3 منٹ میں رکھنا چاہتا ہوں یہ کہ وہ ہے جناب حکومت اور سیاست کا نظام، جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹو سسٹم، جسے آپ کہہ سکتے ہیں پرشاسنک ویوستھا کے پرشاسن، گاؤں سے لے کر ضلع سے لے کر اسٹیٹ سے لے کر پورے کنٹری کا نظام کیسے چلایا جائے۔ تو کیا نظام چلایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے، کہ جناب وہاں پر دکھی نہیں تھے، کوئی غریب نہیں تھے، کوئی اور کوئی پیاسا نہیں تھا، کوئی بھوکا نہیں تھا، کسی کے مسائل نہیں تھے، سب کو راحت ہی راحت تھی، سب کو روٹی کپڑا مکان وقت پر ملتا تھا، اور اگر جھگڑے اور پنچایتیں ہوتے بھی تھے تو ایک ہی دن میں اس کا نپٹارہ ہو جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جناب دادا نے ڈالی ہوئی کیس ہے، دادا مر گئے، والد صاحب نے کیس لڑی، والد صاحب بھی مر گئے، اب جناب پوتا وہ کیس لڑ رہا ہے، تو ایسی صورتحال نہیں آئی۔ تو ایسا زبردست نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے لایا تھا اور چلا کر دکھایا۔ آخر میں جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا مجھے بتائیے کہ وہ 7 عالم جو میں نے آپ سے کہا کہ عالم سماوات، عالم جنات، عالم انسان، عالم بحر، عالم نباتات، عالم حیوانات اور عالم جمادات، کتنی اسٹڈی ہے ہماری، کتنا ہم رابرٹ ریٹا رمیش رشمی کو بتا سکتے ہیں، کتنا رشید رشیدہ جانتے ہیں، بہت اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ یعنی مائیکل ہارٹ اسٹڈی کر رہا ہے اور ہم اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں، وہ ساری دنیا کو بتا رہا ہے کہ وہ کیسے سب سے عظیم شخصیت ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم نہیں بتا رہے ہیں، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، ہم اللہ کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اور یہ ہمارے نعرے اور دعوے نہیں چلیں گے اللہ کے پاس کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں بہت بڑا نعرہ لگاتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ میں نبی کا بہت چاہنے والا تھا، جاننے والا تھا، عمل کرنے والا تھا، اور 200 کروڑ 623 کروڑ کو بتانے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھنے والا ہے۔ تو آئیے ہم آخر میں یہ بات یاد کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے جو ہمیں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا، تو نے جو ہمیں اتنا اچھا دیش دیا، تو نے ہمیں اسلام کی نعمت دی، قرآن کی نعمت دی، حدیث کی نعمت دی، سیرت کی نعمت دی اور رحمتوں کا نظام دیا۔ اے اللہ تعالیٰ اس کو ہماری پوری زندگی میں اتارنے کی توفیق دے، ہمارے بیوی بچوں میں اتارنے کی توفیق دے، ہمارے شوہر بچوں میں اتارنے کی توفیق دے، اور 146 کروڑ بھارت کے بھائی بہنوں میں لانے کی توفیق دے، اور 623 کروڑ بھائی بہنوں میں بتا کر لانے کی توفیق دے۔ اور اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اٹھا تو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر اور نہر کوثر پر جگہ دے، ہم سب کو ان کی سفارش، ان کی شفاعت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ان کی رحمت سارے 823 کروڑ میں بانٹنے والا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔